السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فیری ٹیل پارٹ 8۔ بدھ کی رات 12:55 10 گھنٹے پہلے۔ کیا ابھی تک تمہارا کام ختم نہیں ہوا؟ کمرے میں داخل ہوتے عدن نے حیرت سے صدفی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ صدفی کو شام 6 بجے سے لیپ ٹاپ کے ساتھ بزی دیکھ رہا تھا، جو اب بھی بدستور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پیروں کو اوپر کیے، لیپ ٹاپ کو گود میں رکھی کشن کے اوپر رکھے اس پر بزی تھی۔ ساتھ ہی سینٹرل ٹیبل پر رکھا اس کے سیل فون کی اسکرین بھی روشن تھی، جو بتا رہا تھا کہ وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ فون پر بھی بزی تھی۔ ہاں، بس کمپنی کے فراڈ کو پکڑنے کی کوشش میں بزی ہوں، صدفی نے تھکے تھکے لہجے میں ذرا کی ذرا اپنی گول بلیک فریم کے چشمے سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر عدن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور پھر سے نظریں لیپ ٹاپ پر گاڑ گئی تھی۔ عدن دروازے سے ہی الٹے قدموں واپس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی صدفی کے ناک سے ہاٹ چاکلیٹ کی دل فریب خوشبو ٹکرائی، جو عدن اس کے سامنے پڑے سینٹرل ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اوہ! صدفی لیپ ٹاپ آف کرتی، پیر صوفے سے نیچے کرتی، گوگل آنکھوں پہ سے نکال کر فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھتی، فوراً ہاٹ چاکلیٹ کے مگ کو ناک سے قریب کیے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لیتی۔ ہاٹ چاکلیٹ کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اسے چاکلیٹ، آئس کریم اور ہاٹ چاکلیٹ بے حد پسند تھی۔ شکریہ میجر سویٹ ٹکی، صدفی نے ہاٹ چاکلیٹ کا گھونٹ لیتے فوراً کہا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہی اس پر مہربان ہوتا تھا، اور جب ہوتا تھا وہ صدفی کے لیے خڑوس سے سویٹ بن جاتا تھا۔ عدن اسے دیکھ مسکراتے ہوئے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ عدن، میں کل بزنس کے سلسلے میں صبح ہی آؤٹ آف سٹی کے لیے نکل جاؤں گی، اور پھر میری واپسی رات گئے تک ہوگی، صدفی نے بیڈ کی جانب بڑھتے عدن سے کہا۔ جانتا ہوں، بلینکٹ خود پر پھیلاتے عدن نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا بس اتنا ہی؟ اور کچھ نہیں؟ کل دن بھر وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل رہنے والی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ سوچ کر ہی صدفی بری طرح بھنائی تھی۔ وہ یہ نہ کہتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گا، مگر یادگار کے طور پر ایک کس تو کر ہی سکتا تھا۔ البتہ اپنی سوچ پر ہی صدفی کا چہرہ سرخ ہو اٹھا تھا۔ اگر عدن نے کس نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ کر دے گی۔ لڑکیاں یوں بھی سب چیزوں میں آگے بڑھ گئی ہے، رومانس کی پہل کرنے میں بھی آگے بڑھے گی، تو کوئی طوفان تو نہیں آ جائے گا نا؟ خود کو ہمت دلاتی وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے آنکھوں پہ بازو رکھے سوئے ہوئے عدن کے قریب گئی اور نہایت دھیرے سے اس کے چہرے کے قریب جھکی۔ عدن کی آنکھوں اور پیشانی پہ بازو رکھنے کی وجہ سے اس کی صرف کھڑی مغرور سی ناک اور عنابی سرخ مائل براؤن لب نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ صدفی کی ہارٹ بیٹ بڑھی تھی، اتنی بڑی تھی کہ اس کی آواز شاید عدن تک بھی جا پہنچی تھی، جس کے سبب اس نے اگلے ہی پل آنکھوں پر سے بازو ہٹایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عدن نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ کس کر رہی ہوں؟ عدن کے اچانک دیکھنے پر صدفی کے منہ سے بوکھلا کر کے نکل گیا۔ واٹ؟ جسے سن کر عدن کے ہوش اڑے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ صدفی سیدھی کھڑی ہوتی، بوکھلا کر بات سنبھالنے کی کوشش کرتی، کہہ رہی تھی، یہ محبتوں کے سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، مس بھی، کیئر بھی، لو بھی۔ تو سوچا کہ جب اتنا سارا کام میں ہی کر رہی ہوں تو کس بھی میں ہی تمہیں کر دوں۔ صدفی نظریں جھکائے شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی، ریئلی صدفی؟ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتا عدن اگلے ہی پر زور سے ہنس پڑا تھا۔ تم میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ صدفی کو تو بڑے زور کا غصہ آیا۔ تو محبت بھی اگر جوک جیسا کرو گی تو ہنسی تو آئے گی نا؟ عدن مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے بولا۔ ایک تو خود کو توفیق نہیں ہوتی محبت کرنے کی، میں کر رہی ہوں تو ہنسی آ رہی ہے، صدفی غصے سے کہتی بیڈ پر اس کے بائیں جانب تکیہ لے کر تکیے پر گری۔ اس کا کیا مطلب؟ عدن سنجیدہ ہوتا پوچھا۔ جس سے بیڈ شیئر کرنے پر مسئلہ ہو وہ صوفے پر جا کر سوئے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدفی اٹھ کر بیٹھتی ہوئی عدن کی آنکھوں پہ چیلنج بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔ دونوں کئی لمحے تک بنا پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے ہی پل عدن گھٹنے ٹیکتا تکیے پر سر رکھ کر داہنا بازو آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ یہ کیا؟ اتنی خوبصورت حور جیسی بیوی کے پہلو میں موجود ہوتے ہوئے تم اتنے آرام سے کیسے سو سکتے ہو، خڑوس تکی؟ صدفی کو تو جیسے صدمہ ہی لگا تھا، مگر اگلے ہی پل صدفی ہمت کرتی عدن کا داہنا بازو سیدھا کرتی اس پر سر ٹکا گئی، جسے محسوس کر کے عدن کی جیسے سانسیں رکی تھی۔ عدن کا بایاں پہلو جل اٹھا، دل الگ سے سینے میں دھڑک دھڑک کر کوہرام مچانے لگا۔ عدن کیا سو گئے؟ اس سے قطعی انجان صدفی نے اس کے جانب کروٹ لیے اس کی کھڑی ناک دیکھتے ہوئے پکارا۔ نہیں،
ادن کے حلق سے بڑی مشکل سے آواز نکلی، جانتے ہو کل میرا ٹی وی پر انٹرویو بھی ہے۔ انٹرویو میں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس سے محبت کرتی ہے ستوی یوسف، تو میں کہوں گی میجر ادن تقی سے، ستوی نہایت جوش و خروش سے کہہ رہی تھی۔ اس کا اس کا ڈھنڈورا تو تم نے پہلے سے ہی پیٹ رکھا ہے، یقیناً پورا شہر جانتا ہوگا اس بات کو۔ ادن کی دھیمی سی آواز ستوی تک آئی تھی، جس کی نظریں ادن کی ناک پر سے ہٹ کر اب لبوں پر آ رکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا جانے کہ ادن تقی صرف میرا ہے۔ ستوی کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تپش اور جنون تھا، جسے محسوس کر کے ادن نے آنکھوں پہ سے بازو ہٹا کر گردن موڑ کر ستوی کو دیکھا، جو ادن کو اپنی جانب یکٹک دیکھتا دیکھ گھبرا گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نظریں فوراً اس کی شرم سے جھکی، اس کے کان ادن کے منہ سے کوئی رومانٹک جملہ سننے کے لیے بے قرار ہوئے۔ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی زبان چلاتی ہو تم۔ ادن کا نان رومانٹک جملہ سن کر ستوی بری طرح جھلس اٹھی۔ مرد حضرات گاڑی چلائے، بائک چلائے، جہاز چلائے، ملک چلائے، اور ہم لڑکیاں ایک زبان بھی نہ چلائیں؟ ستوی نے جل کر جواب دیا۔ بالکل زبان چلاؤ، مگر میں اپنے کان پر اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں صوفے پر۔ ادن کہتا اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو کھینچ گیا تھا اور تکیہ لیے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ ستوی ناراضگی سے ادن کا پشت دیکھے گئی، پھر ناراضگی سے منہ بسور کر تکیے پر سر پٹک کر ادن کی جانب سے منہ موڑ گئی۔ ادن صوفے پر تکیہ سیٹ کرتا گردن موڑ کر ستوی کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کرب در آیا تھا۔ ستوی کی دیوانگی بھری محبت ہمیشہ اسے کمزور کر دیتی تھی۔ وہ اپنے ارادے سے بھٹک جاتا تھا، مگر اب اسے ارادے سے قطعی نہیں بھٹکنا تھا۔ ستوی کی محبت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی محبت کے لیے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو یاد دلایا، مگر وہ جانتا تھا کہ ستوی کی دیوانگی کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح بھی بھول بھی جائے گا۔ 10:59 پر بدھ صبح 10:59۔ آج صبح ہی سے موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ سورج آسمان پر ہلکی سی تپش لیے چمک رہا تھا، جس کے سبب ماحول بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا، کیونکہ سورج صبح بڑے موڈ میں سیاہ بدلیوں کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک لکا چھپی کھیل رہا تھا۔ ایسے میں ہمیشہ کی طرح ماسیما محل اپنی پوری آن بان شان اور مغرور انداز میں کھڑی تھی۔ ماسیما کے اندر نچلی منزل پر بریک فاسٹ کی ہلچل مچ کر ختم ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، کیونکہ سارے مرد حضرات بریک فاسٹ کر کے آفس سے دھار گئے تھے۔ ماسیما میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں، جو سستی سے یکا دکا ناشتہ کر رہی تھیں۔ ایسے میں دوسری منزل پر درہ ضلع کے کمرے میں صرف درہ ضلع اور مارسیا تھی۔ ستوی صبح ہی آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ ادن بھی ستوی کے ساتھ ہی ماسیما سے نکلا تھا۔ درہ ضلع کی تنہائی کے خیال سے مارسیا آفس کا سارا کام اٹھا کر ماسیما چلی آئی تھی۔ درہ ضلع اور مارسیا باتوں میں مصروف تھی کہ نیچے سے آتی آواز پر دونوں حیران ہوتی ہوئی خاموش ہوئی۔ کوئی درہ ضلع کو بنا رکے پکارے جا رہا تھا۔ کون بدتمیز ہے؟ مارسیا غصے میں آتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مارسیا کے پیچھے ہی خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ درہ ضلع بھی نکلی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتی مارسیا بلیک ڈیول کو دیکھ حیرت سے دنگ ہوئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اگلے ہی پل شعلہ جوالا بنتی سیڑھیوں سے دھڑ دھڑ اترتی لمحوں میں اس تک پہنچی تھی درہ ضلع سے ملنے۔ بلیک ڈیول نے بظاہر اطمینان سے کہا تھا، مگر اس کے آنکھوں میں بھڑکتی آگ صاف بتا رہی تھی کہ وہ قطعی مطمئن نہیں تھا۔ تم نے اپنی ناپاک زبان سے میری بہن کا نام ایک اور مرتبہ بھی لیا نا، تو وہ حشر کروں گی کہ دنیا یاد رکھے گی، گھٹیا انسان۔ بدقسمتی سے تمہاری بہن اس گھٹیا انسان کی بیوی ہے، سو اس گھٹیا انسان کو تمہاری بہن کا نام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلیک ڈیول نے سرد سے انداز میں کہا تھا۔ اسے مارسیا کے چہرے پر تیزی سے چھاتی خوف کی سفیدی بڑی پسند آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گی؟ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دوبارہ ایسا گھٹیا مذاق کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، مارسیا پورے یقین سے تضحیک بھرے انداز میں کہتی، اپنے پاکٹ سے لیڈی گن نکالتی بلیک ڈیول کی پیشانی کے سیدھ میں تانے ہوئے تھی۔ یقین میں نہیں دلاؤں گا تمہیں، یقین تو تمہیں تمہاری بہن دلائے گی کہ یہ کوئی گھٹیا مذاق نہیں، تلخ حقیقت ہے۔ بلیک ڈیول کے لہجے سے جھلکتا یقین اور مضبوطی مارسیا کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ مارسیا نے گردن اونچی کیے موڑ کر بڑی امید سے درہ ضلع کو دیکھا، جو ریلنگ پکڑے کھڑی نیچے ہی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑتا نظر آ رہا تھا۔ یقین میں نہیں دلاؤں گا تمہیں، یقین تو تمہیں تمہاری بہن دلائے گی۔ بلیک ڈیول کے اتنے یقین پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔
ذیلی اسے کہہ دو کہ یہ اپنا جھوٹ لے کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ آپی یہ سچ ہے۔ دررضیلہ نفی میں سر ہلاتی آنسو برساتے آنکھوں سے بولی تھی، جس کی آواز حلق سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، مگر مارسیا دررضیلہ کی لبوں کی جنبش سے سب پڑ گئی، اور یہ انکشاف کہ بلیک ڈیول سچ کہہ رہا تھا اس پر بجلی بن کر گری۔ صرف مارسیا پر ہی نہیں، وہاں موجود نچلے حصے میں بسے عورتیں حیرت سے دنگ ہوتی دررضیلہ کو دیکھنے لگی۔ آپی، دررضیلہ لرزتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر مارسیا کے قریب آئی تھی، جو بے یقینی سے برف کا مجسمہ بنی دررضیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے آپی کہ میں نے نہیں بتایا، کیونکہ دررضیلہ روتی ہوئی مارسیا کو وضاحت دے رہی تھی۔ مارسیا، اسے میں نے دھمکی دی تھی کہ جسے یہ مرا ہوا دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کر سکتی ہے۔ ڈیول دررضیلہ کی بات کاٹتا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر دررضیلہ کی بات گھسیٹ کر لے جانے لگا تھا۔ دررضیلہ کی بازو گھسیٹ کر لے جانے لگا تھا۔ آپی، دررضیلہ ساخت سی مارسیا کو دیکھ مچلی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ مارسیا کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ اگر مجھے روکنے کی کوشش کی تو تمہاری بہن کو جان سے مار دوں گا، بلیک ڈیول بے رحمی سے کہتا اپنے داہنے ہاتھ سے دررضیلہ کی گردن دبوچ گیا تھا۔ نہیں، مارسیا کی سانسیں تھمی تھی۔ اگر اپنی بہن کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو بنا رکاوٹ مجھے جانے دو، اور میرے سوالات کے جوابات دے کر اپنی بہن کو لے جاؤ، بلیک ڈیول سرد مہری سے کہتا دررضیلہ کی گردن چھوڑتا گھسیٹتا لے جانے لگا۔ آپی، دررضیلہ بے بسی سی مارسیا کو دیکھ روتے ہوئے پکاری تھی، جس پر مارسیا تڑپتے مچلتے دل کے ساتھ بے بسی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ میم، اب آپ کو انٹرویو کے لیے جانا ہے، اور یہ سوالوں کی لسٹ دی ہے اینکر نے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ عبدالرحمن کے ہاتھ سے کاغذ کی ایک فہرست تھام کر اس پر نظر دوڑاتی ہوئی بولی تھی، اور ابھی اپنی میٹنگ ختم کر کے نکلی تھی۔ میم، عبدالرحمن کار کا پچھلا ڈور لاک کرتا کافی کا مگ اس سے تھمایا۔ جزاک اللہ، سطح بدستور فہرست پر نگاہ جمائے مگ تھامتے ہوئے بولی۔ اور کچھ کہا اس نے؟ عدن جیسے ہی فوزان کے آفس روم میں داخل ہوا، فوزان نے پوچھتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیا، جو وائٹ بٹنوں والی شرٹ میں آستین کو فولڈ کیے کوہنی تک چڑھائے ہوئے تھا، جسے دیکھ لگ رہا تھا کہ اس نے خوب دھلائی کی ہوگی۔ ہاں، اس کا نام منا ہے، اسے بیوٹی سٹی کے مافیا کنگ اصغر پاشا نے بھیجا تھا، اس کے علاوہ وہ مزید کچھ نہیں جانتا۔ عدن چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مان گئے، آخر کار آرمی تو آرمی ہوتی ہے۔ فوزان کے مسکرا کر کہنے پر عدن کی آنکھوں میں ایک اذیت بھری تاثر ابھری تھی۔ دیکھو، بھابھی کا انٹرویو آ رہا ہے ٹی وی پر۔ فوزان عدن کی آنکھوں کے تاثرات سمجھتا فوراً اس کا ذہن دیوار پہ لگی LED ٹی وی کی جانب کر گیا، جس پر صدفی نظر آ رہی تھی، جس سے اینکر کچھ پوچھ رہی تھی۔ میں پچھلے 15 منٹ سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ شی از سو کیوٹ اینڈ بیوٹیفل، فوزان نہایت سنجیدگی سے ٹی وی کی جانب دیکھتا کہہ رہا تھا، البتہ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ کیوٹ اینڈ بیوٹیفل، ہاں؟ عدن اسے گھورتا ہوا بولا تھا اور ٹی وی کی جانب متوجہ ہوا، جہاں وہ دیوانی اس کا نام لے رہی تھی۔ میم، کچھ سوالات آپ کے متعلق۔ آپ محبت پر یقین رکھتی ہے؟ بالکل، محبت پر میں یقین نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ صدفی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ میرے نزدیک محبت عدن ہے، صدفی نے بنا ہچکچائے اور شرمائے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ پہلا کرش عدن، آپ کی طاقت عدن، آپ کی کمزوری عدن، آپ کا خواب عدن، آپ کی حقیقت عدن۔ میری زندگی کی کتاب میں پہلے پیج کے پہلے سطر میں موجود پہلے الفاظ سے لے کر آخری پیج کے آخری سطر کے آخری الفاظ تک عدن کے سوا کچھ نہیں۔ اوہ واو، آپ کتنی رومانٹک ہے۔ سر عدن تک یہ واقعی بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ انہیں آپ جیسی خوبصورت اور انٹیلیجنٹ وائف ملی ہے، اینکر بے حد متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدن وائف کے معاملے میں خوش قسمت ہے، صدفی کے اداس سے کہنے پر اینکر ہنسی تھی۔ عدن صاحب نے آپ کو کبھی کوئی خوبصورت سا نام دیا؟ ایسا نام جس سے صرف عدن صاحب ہی آپ کو پکارتے ہو؟ اینکر نے شرارت سے پوچھا تھا۔ مائی پرل، صدفی نے کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مائی پرل مطلب؟ اینکر نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، اور ادھر سانس روکے ٹی وی دیکھتے عدن کے سامنے ہر چیز جیسے دھندلا گئی تھی۔ وہ ایک تیز روشنی آ بسی، اور تیز روشنی کی اس پار ماہسیما کے لان میں 10 سالہ عدن اور 9 سالہ صدفی کھڑی نظر آئی، جس کے داہنے ہاتھ میں بال تھا۔ جیسے وہ بال لینے اس کی جانب آئی تھی کہ عدن نے اسے روک لیا تھا۔ عدن کے ہاتھ میں کاپی اور قلم تھا۔ صدفی، تم مائی پرل ہو،
अदन ने बॉल लेकर वापस जाती सतवी के सामने आते हुए कहा था, जो भाग कर वापस गेम में शामिल होना चाहती थी। इस तरह अदन का रोकना उसे सख्त बुरा लगा था। क्या मतलब? मगरूर सी 9 साला सतवी ने तेवरी चढ़ाकर पूछा था। तुम्हारे नाम का मानी माई पर्ल है। ये देखो, इस तरह। अदन ने निहायत खुश और पुरजोश होकर कहते हुए अपनी नोटबुक सतवी के सामने की, जिस पर लिखा था सदफ प्लस या इज इक्वल पर्ल माई सदफी माई पर्ल। ये तो मैं जानती हूँ। सतवी एक नज़र नोटबुक पर डालती अपनी नन्ही सी नाक चढ़ाकर नखरे से कहती वहां से भागी थी। वो नहीं जानती थी कि अदन क्या महसूस कर रहा था। ये जान कर के सतवी के नाम का मतलब पर्ल था। अदन को समंदर बहुत पसंद था, समंदर में मौजूद मोती तो और भी ज़्यादा। उसने तोहफे के तौर पर सच्चे मोतियों की ज्वेलरी मासीमा, मार्सिया, दुर्रा झीला और हमना तक को दिया था, मगर ना दिया तो सतवी यूसुफ को। और ये बात अदन को हैरान कर गई थी कि सतवी को वो बातें याद थी जिसे वो भूल चुका था। Adnan, she loves you madly. You tell her the truth before she know anyone else. अदन, ये तुम्हें पागलों की तरह चाहती है। तुम इन्हें सच बता दो इससे पहले कि उन्हें किसी और से पता चले। फौजान के कहने पर अदन जैसे कि होश में आया था और फौजान को देख नफ़ी में सर हिला गया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम इन तीनों के लम्हों की खबर रखते हो, सब जानते हो कि वो तीनों इस वक्त किस मुसीबत से गुजर रही है, मगर तुम बस दूर से उन पर नज़र रखे हुए हो। उनकी मदद क्यों नहीं करते? फौजान ने चिल्लाकर पूछा था। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद हल करना सीखे और मेरे बिना रहना भी सीखे। अदन आंखों में सपाट तासुरात सजाए टीवी पे नजर आती मुस्कुराकर बात करती सतवी को देखकर कह रहा था, जिस पर फौजान उसे अफसोस से देख रहा था। ज़ेली मार्सिया डेविल के फ्लैट का दरवाज़ा धाड़ से खोलती अंदर दाखिल हुई थी। आपी दुर्रा झीला जो सोफे के हत्थे पे मुंह दिए हिचकियाँ लेकर रो रही थी। मार्सिया की आवाज़ पर सराहत से सोफे से उठ खड़ी हुई और मार्सिया की जानिब बढ़ी थी, मगर उसका बाजू पकड़कर डेविल ने उसे रास्ते से ही रोक लिया। मैंने कहा था तुम ज़ेली को छोड़ दोगे। रोती हुई दुर्रा झीला को देख मार्सिया ने बेचैनी से कहा था, और मार्सिया की बेचैनी और तड़प देख ब्लैक डेविल को जैसे सुकून मिल रहा था। उसके अंदर भड़कती इंतकाम की जलन जैसे कम हो रही थी। तुमने साफ साफ सुना नहीं। शायद मैंने कहा था तुम्हारी बहन को तब छोड़ूंगा जब तुम मुझे मेरे सवालात का सही सही जवाब दोगी। ब्लैक डेविल सदमहरी से दुर्रा झीला की बाजू दबोचे कह रहा था। और तुम डियर वाइफ, तुम्हारी बड़ी बहन और मेरी साली दूसरी मर्तबा मेरे घर आई है। पहली मर्तबा उसने मेरी खातिर तवाज़ा की थी, अब की मर्तबा मेरी बारी है। सो तुम किचन में जाकर हमारे लिए चाय बना लाओ। वो मार्सिया की जानिब तन से देखता कह रहा था और दुर्रा झीला पर एक भी निगाह डाले बिना हुक्म देता सोफे पर जा बैठा। डेविल ने अब तक के अरसे में दुर्रा झीला की जानिब देखा ही नहीं था। शायद उसे डर था कि वो उसकी जानिब देखेगा तो कमज़ोर ही पड़ जाएगा। मैंने कहा चाय बना कर लाओ। वो दुर्रा झीला को बदस्तूर वही खड़े रोता महसूस करके अब की मर्तबा घुर्राया था, जिस पर दुर्रा झीला खौफजदा होती फौरन वहां से भाग गई थी। बहुत गलत कर रहे हो तुम मोहम्मद खान, बहुत ही गलत। इन सब में दुर्रा झीला का कोई किरदार नहीं था, तो क्यों घसीटा मेरी मासूम बहन को बीच में? मार्शल जब से सुर्ख चेहरे के साथ डेविल से पूछ रही थी। अपनी ऐसी बेबसी पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। मोहम्मद खान 3 साल पहले ही मर चुका है और दुर्रा झीला इन सब में इन्वॉल्व इसलिए हुई क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। बहादुर चालाक मार्सिया तकी की कमज़ोरी है। अगर मार्सिया तकी को काबू में करना हो तो उसकी छोटी बहन को दरमियान में लाना ही था। काश कि तुम उसकी बहन ना होती। ब्लैक डेविल एक एक लफ्ज़ नफरत से चबा चबा कर कहता आखिरी जुमले पर रुका था, और जब आखिरी जुमला अदा किया तो उसकी आवाज़ धीमी हुई थी। क्या पूछना चाहते हो मुझसे? मार्सिया ने उसकी बातें सुनकर इस्तेज़ा अंदाज में सर झटक कर पूछा। 3 साल पहले के वाक़यात की हर डिटेल्स। वो मार्सिया की आंखों में देखता हुआ बोला, मेरी तुमसे मुलाकात इत्तेफाकिया नहीं था, वो सब प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि मुझे तुम्हारे स्टेप फादर ओवैस खान के मुतालिक सबूत हासिल करने थे। कैसा सबूत? डेविल ने उसे भड़कती आंखों से देखते हुए पूछा, जिस पर कतई ध्यान दिए बगैर मार्सिया कही जा रही थी, यूँ जैसे वो सारे मंजर उसकी निगाहों के सामने आ मौजूद हुए थे। तुम सभी की इंटर्नशिप ख़त्म होने को अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, इसलिए तुम सबको एक लास्ट असाइनमेंट दिया जाने वाला है। ये लास्ट असाइनमेंट होगा, सो जितने जल्दी सबमिट करेगा वो उतने ही जल्दी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वापस जा सकता है। वो सब इस वक्त मीटिंग रूम में जमा थे। उनका इंचार्ज आसिफ बिलाल उनसे कह रहा था।
وہ سبھی بہت خوش اور پرجوش تھے کہ ان کا انٹرنشپ عنقریب ختم ہونے والا تھا۔ ماریہ جلال احمد آپ کو بیوٹی سی سائٹ پر ہوئے تازہ ترین حادثے کا کیس دیا جاتا ہے۔ آصف بلال مارثیہ کے بازو میں بیٹھی لڑکی کو ایک فائل تھماتا ہوا بولا، اور شاہ رخ خان آپ کو اصغر پاشا کے ڈرگز کا کیس سونپا جاتا ہے۔ بہت سی زیادہ خطرناک ہے، یہ کیس مجھے چاہیے، مارثیہ نے فوراً احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا باس، یہ کیس مارثیہ ہی ہینڈل کر سکتی ہے، کوئی مصنوعی شاہ رخ خان نہیں۔ مارثیہ شاہ رخ کو دیکھ برا سا منہ بنائے بولی تھی، جس پر شاہ رخ نے اس کا منہ چڑھایا تھا۔ مارثیہ تقی کے لیے میرے پاس کچھ اس سے بھی زیادہ خاص کیس ہے۔ آصف بلال مارثیہ کو فائل تھماتا ہوا بولا۔ الحیات ہاسپٹل کے متعلق انفارمیشن ملی ہے کہ وہاں غیر قانونی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ تمہیں مضبوط ثبوت اکٹھا کرنا ہوگا، اس میں بڑے بڑے شخصیت بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس لیے بی کیئرفل۔ مارثیہ کے چہرے پر ابھرتے جوش و تجسس کے آثار دیکھ آصف بلال نے آخر میں تنبیہ کی تھی۔ یو ڈونٹ وری باس، مارثیہ تقی سب سنبھال لے گی، مارثیہ نے پورے اعتماد سے کہا تھا۔ وہ الحیات ہاسپٹل کے باہر کھڑی اندر داخل ہونے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے وہ 11-12 سال کا بچہ سبحان نظر آیا، جسے گاڑی والا ٹھوک کر گیا تھا۔ سبحان کو لیے وہ اندر داخل ہوئی اور محمد خان کو دیتی اس سے واش روم کا پوچھتی اوپر چلی آئی تھی۔ واش روم کو ڈھونڈنے کی بجائے وہ ریکارڈ روم کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ ریکارڈ روم کو ڈھونڈتی اس نے دروازہ ان لاک کر کے اندر گھسنا چاہا تھا کہ اسے لگا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اس کھلے دروازے سے آتی آواز پر مارثیہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ مسٹر خان، جیسا آپ نے کہا تھا کہ ڈیڈ باڈیز سے اور گن اعضاء نکال کر آپ کو انفارم کروں تو اب آپ اسے ڈیلیور کریں۔ میم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مارثیہ جو منہ پر ہاتھ رکھے سن رہی تھی، کھردرے آواز پر بری طرح ٹھٹکی اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ یونیفارم سے کوئی میل نرس لگ رہا تھا جو اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مارثیہ نے محسوس کیا کہ اس میل نرس کی کھردری آواز شاید اندر تک بھی گئی تھی۔ جبھی اندر سے آتی آواز محسوس نہیں ہوئی، اس سے پہلے کہ اندر کے افراد باہر آ کر اسے پکڑتے، اسے فوراً وہاں سے کھسک لینا چاہیے تھا۔ میں واش روم ڈھونڈ رہی تھی، کہتے ہوئے مارثیہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ اگلے ہی پل وہ ہاسپٹل سے نکل آئی تھی۔ الحیات ہاسپٹل میں صرف 2 خان تھے، اویس خان اور محمد خان۔ محمد خان کو وہ نیچے چھوڑ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریکارڈ روم میں جو مسٹر خان تھا وہ اویس خان تھا، جو الحیات کے پریزیڈنٹ تھے، اور جب اس نے اویس خان کی ڈیٹیلز نکلوائی تو وہ وائٹ کالر تھے، مطلب ان کی پروفائل اتنی صاف ستھری تھی کہ غلطی کا امکان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی تھی، ایک یہ کہ واقعی وہ اتنے ہی صاف ستھرے تھے، اور دوسرا یہ کہ وائٹ کالر صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اسے انفارمیشن ملی تھی کہ اویس خان کانفرنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں، سو وہ اویس خان کے گھر کا جائزہ لینا چاہتی تھی، اور محمد خان سے دوسری مرتبہ بھی اس کا ٹکراؤ اتفاقیہ نہیں تھا۔ وہ محمد کے گھر جانے کا ٹائمنگ جانتی تھی اور اس سڑک پر اس کے کار کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر سے اسے جانا تھا۔ مارثیہ، ڈاکٹر محمد خان ہاسپٹل سے نکل چکا ہے، اسے کان میں موجود بلوٹوتھ پر ماریہ کی آواز آئی تھی۔ اچھا مارثیہ نے کہتے ہوئے سامنے نظر آتے لوفروں کی گینگ پر نظر ڈالی۔ بھیا، مجھے پلیز آپ یہ ایڈریس سمجھائیں گے؟ مارثیہ چہرے میں معصومیت طاری کرتی ان کے پاس جا کر انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان سبھی نے اتنی رات گئے اتنی خوبصورت لڑکی کو حیرت سے دیکھے گئے، مگر ان میں سے ایک فوراً مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ بالکل جی، آپ جیسی حسن کی مورت کی ہم مدد نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ وہ دانت نکال کر مارثیہ کے قریب آتا ہوا بولا، جس پر مارثیہ نے اگلے ہی پل زوردار تھپڑ سے نوازا۔ کیا تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، گدھے کہیں کے؟ اب کی مرتبہ اس کا لہجہ کافی بدلا تھا، جسے دیکھ وہ سبھی لمحہ بھر کے لیے حیرت سے دنگ ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے مارثیہ کو بھاگتے دیکھا۔ پھر کیا تھا، گدھوں کی طرح وہ سبھی مارثیہ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اپنے پلان کے تحت مارثیہ نے دوسری مرتبہ بھی محمد خان سے ملاقات کی، مگر اس مرتبہ اسے محمد خان کے گھر جانا تھا، جس کے لیے ان گنڈوں سے لڑتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کی چاقو چھین کر خود ہی اپنی کلائی پر کٹ لگا گئی تھی، جس کے سبب وہ محمد کے گھر تک پہنچ سکی تھی۔ محمد خان کی ماں نے جس طرح اس کا ولہانہ انداز میں استقبال کیا تھا، اس پر مارثیہ کافی حیران ہوئی تھی۔ البتہ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب وہ تنہا ہو، اور اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا تھا جب محمد خان یہ کہتا اٹھ گیا کہ وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے جا رہا ہے۔ محمد کے پیٹھ
موڑتے ہی وہ اگلے پل تمام کمروں کے دروازے کھول کھول کر دیکھتی اسٹڈی روم نظر آتے ہی اس میں گھس گئی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے سب سے اوپری دراز کھولتے ہی اسے خاکی لفافہ نظر آیا۔ اسے نکال کر اس کے اندر کے پیپرز ٹیبل پر نکال کر دیکھتی، لمحے بھر کے لیے وہ حیرت سے دنگ ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا ساری پروفز اور ڈیٹیلز اسے اس طرح اتنی جلدی مل جائے گا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ٹرے میں پیش کر کے اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ وہ مزید کچھ سوچتی اس سے پہلے ہی محمد خان کی آواز پر وہ گھبرا کر سارے ڈاکیومنٹس اور اپنے ہینڈ بیگ میں ٹھوستی اور باہر نکل آئی۔ محمد خان اور اس کی مما کی خلوص دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں گلٹی سا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ گلٹی کیوں محسوس کر رہی تھی؟ ان سب میں اس کا ہاتھ تھوڑی نہ تھا۔ یہ تو اویس خان تھے جنہوں نے غلط کیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں کھٹک رہی تھی۔ وہ پہلے انہیں کلیئر کر کے تب ہی یہ پروف سبمٹ کرنے والی تھی، مگر ماریا کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پائی۔ مارسیا، تمہارے پاس سر درد کی کوئی دوا ہے؟ مارسیا آفس میں کمپیوٹر پر نیوز ٹائپ کر کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر رہی تھی، تب ماریا اپنا سر تھامے آئی تھی۔ میرے ہینڈ بیگ میں دیکھو، یہ کیا ہے مارسیا؟ مارسیا کے کہنے پر ماریا نے جیسے ہی بیگ کھولا، خاکی لفافہ باہر نکالتے پوچھا، اسے واپس رکھ دو۔ مارسیا ٹائپنگ چھوڑ کر کہتی فوراً بولی تھی، مگر ماریا لفافے سے ڈاکیومنٹس نکال چکی تھی۔ واؤ مارسیا، تم نے پروفز حاصل کر لیے، ماریا نے جوش و خروش سے بلند آواز میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماریا کے ہاتھ ڈاکیومنٹس لے کر بیگ میں واپس ڈالتی، ڈاکیومنٹس آصف بلال کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کمال کر دیا تم نے مارسیا، سب سے پہلے نہایت ہی کم عرصے میں تم نے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کر دیا، آصف بلال تو سیفی انداز میں کہہ رہے تھے۔ سر مجھے یہ واپس۔ مارسیا وہ کاغذات واپس لینا چاہتی تھی، اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتی تھی، مگر آصف بلال اس کی ایک بھی بات سنے بنا نہایت زور سے وہاں سے گیا تھا کہ اس کا چینل الحیات ہاسپٹل کا اتنا بڑا راز فاش کرنے والا تھا، ان کے چینل کی ریٹنگ مزید بڑھنے والی تھی۔ مس مارسیا تقی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، انہوں نے اپنا نام ڈاکٹر محمد خان بتایا ہے، تبھی آ کر کسی نے اسے کہا تھا، جسے مارسیا نے بھی سنا۔ محمد خان تم سے ملنے کیوں آیا ہے؟ کیا وہ سب جان گیا ہے؟ ماریا کے پوچھنے پر وہ ماریا کو ناگواریت سے دیکھتی محمد سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ افراتفری مچی تھی۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ محمد اس سے متاثر ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے محبت کا نام دے رہا ہے، اور وہ بھی براؤنش آنکھوں کی وجہ سے جس کے سحر میں وہ جکڑا تھا۔ مارسیا نے اس کی یہ غلط فہمی دور نہیں کی کہ اصغر شہر میں جن براؤنش آنکھوں کا وہ اسیر ہوا تھا، وہ اس کی نہیں دررضیلا کی تھی، کیونکہ مارسیا فیملی کی محبت کے علاوہ کسی دوسری محبت پر یقین ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسے محبت فیری ٹیلز وغیرہ پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ چائے؟ دررضیلا کی سہمی پریشان آواز پر دونوں نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو حال بے حال ہوتی ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ ارے رکھو اسے اور چلو میرے ساتھ، مارسیا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے سب سے پہلے وہ پروفز چاہیے، ڈیول دررضیلا کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے سارے جواب دینے کے بعد میں اپنی بہن کو لے جا سکتی ہوں، مارسیا گھبرائی تھی، اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، جتنی جلدی وہ پروفز مجھ تک پہنچاؤ گی، اتنی ہی جلدی تمہاری بہن کو تم لے جا سکو گی۔ بلیک ڈیول مزے سے تیر زدہ سی مگر بے بس مارسیا کو دیکھتا کہہ رہا تھا، تمہیں میں جان سے مار دوں گی ڈیول۔ مارسیا کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنا چاہتی ہو تم؟ ذیلی پریشان مت ہونا، میں بہت جلدی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، مارسیا بے بسی سے کہتی دررضیلا سے مخاطب ہوتی، اپنے دل کو کچلتی فلیٹ سے نکلی تھی۔ آپی؟ بلیک ڈیول کے پیچھے کھڑی دررضیلا کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ آپی کی چھوٹی بہن؟ ڈیول ناگواری سے کہتا دررضیلا کی جانب مڑا تھا۔ بڑی محبت ہے تمہیں اپنی بہن سے؟ جلتی آنکھوں سے اس کا بازو دبوچے اس نے کہا، جس کے سبب خوف سے لرزتی دررضیلا کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر عین اس کے پیر پر گرا۔ گرم گرم چائے اس کے پیر پر گر کر اس کا پیر جلا گئی تھی۔ ایک تکلیف دہ سسکی نکلی اس کے منہ سے، جس پر ڈیول نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور فرش پر کپ کے ٹوٹے کرچیوں کو دیکھتا دررضیلا کو دیکھا، جو اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وہ تھکان سے صوفے پر گرا تھا اور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ اس کی مارسیا سے نفرت دررضیلا پر رحم نہیں کرنے دے رہی تھی، اور دررضیلا سے محبت اس کے ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تکلیف دہ سسکیاں جو مسلسل اس کے کان میں گونجے جا رہے تھے، اس سے بے قرار ہو کر اگلے ہی پل وہ کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ پناہ لی ہوئی تھی۔ وہ اسے کونے میں دبکی بیٹھی نظر آئی، جس کی نگاہ اپنے سرخ ہوتے پیروں پر تھی۔ دراز سے برنل نکال کر اس تک جاتا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔
अपना पैर बताओ, ब्लैक डेविल ने दुर्राज़ीला की सुर्ख रोई रोई सी आंखें देखते हुए बोला, जो उसे देख अपना जख्मी पैर समेट गई थी। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र होती तो जख्म ना देते, अब जख्म देकर मरहम करने का दिखावा ना करें। दुर्राज़ीला रूहान से अंदाज में मगर नापसंदीदगी से बोली, जिसे वो लब भीजे सुने गया। और अगले ही पल बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर टखनों से उसके पैर को पकड़कर अपनी जानिब खींच गया। दुर्राज़ीला ने उस पर मज़ाहमत की, मगर उसकी मज़ाहमत की डेविल के नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। दोनों सुर्ख होते पैर पर भरने लगा था। वो उसके नाराज़ और निढाल चेहरे पर एक निगाह डालता उठ खड़ा हुआ था और बिना कुछ कहे किचन की जानिब पानी पीने के लिए बढ़ा, मगर साथ ही किचन के दरवाजे पर वो ठिठक कर रुका था और एक कराह सी निकली थी उसके मुंह से। इस मर्तबा दुर्राज़ीला ने किचन का हाल पहले से भी ज़्यादा अबतर किया था। हर चीज़ अपनी जगह से हटी और फर्श पर गिरी नजर आई थी। दुर्राज़ीला ने जैसे उससे इस तरह बदला लिया हो। किचन साफ करने में उसे 3-4 घंटे से कम वक्त तो लगना ही नहीं था। वो पॉकेट से सेल फोन निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखता किचन की सफाई की जानिब मुतवज्जा होने वाला था कि सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर बॉस कॉलिंग जगमगा रहा था। यस बॉस। वो कॉल रिसीव करके सेल फोन को कान से लगा गया। डेविल मन्ना पुलिस के चुंगल में है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अदन तकी और एसीपी फौजान जुल्कफल मेरे पास आने वाले हैं। इसका मतलब मन्ना ने सच की उल्टी कर दी है। वो दोनों अपने साथ मन्ना को भी ले आए हैं और खबर मिली है कि उसे ब्यूटी सिटी के पुलिस स्टेशन में रखा है। मन्ना को पुलिस से आज़ाद करा कर अंडरग्राउंड कर दो। ओके बॉस। असगर पाशा की परेशान आवाज़ पर उसने कहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद मेड आएगी, उसके लिए दरवाज़ा खोल देना और भागने की कोशिश मत करना वरना अपनी बहन को खो दोगी। डेविल घुटनों में सर दिए दुर्राज़ीला से सर्द महरी से कह रहा था, मगर उसने देखा कि वो बदस्तूर घुटनों में सर दिए हुए ही है। उसने सर उठाकर उसे देखा तक नहीं था। दुर्राज़ीला, वो बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ा। करीब आने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया है। दुर्राज़ीला सर उठाकर सुर्ख रोई आंखों से उसे देखती संजीदगी से कहती वापस घुटनों में सर दे गई थी। जिस पर ब्लैक डेविल अपनी जगह रुके कई लम्हे उसके वजूद को देखा गया था और फिर सर झटकता वहाँ से चला गया। अदन, तुमने इंटरव्यू देखा? सतफी ने सेलफोन पर चहकते हुए इश्तियाक भरे अंदाज में पूछा। वो इस वक्त कार में बैठी असगर शहर की जानिब सफ़र कर रही थी। कौन सा इंटरव्यू? अदन की मसरूफ़ सी आवाज़ उस तक आई थी जिसने सतफी को सदमे में मुब्तला किया। कौन सा इंटरव्यू? क्वीन विक्टोरिया का इंटरव्यू, सतफी झुलस कर कहती कॉल कट कर गई थी। कितने बुरे हो तुम अदन, झूठ क्यों बोला तुमने? फौजान ने मलामती नज़रों से पुलिस जीप रोकते मलामती नज़रों से अदन को देखते हुए पूछा। ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अदन उसे घूर कर कहता जीप से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद ही वो असगर पाशा के सामने सोफे पर बैठे नजर आए। असगर पाशा उन्हें गहरी नज़रों से देखता उनके सामने बैठा। इस गुनाहगार के घर तशरीफ़ लाने की वजह पूछ सकता हूँ मैं आप दोनों से? मन्ना तुम्हारा आदमी है ना? अदन ने असगर पाशा के सवाल का जवाब दिए बगैर सर अंदाज में पूछा। कौन मन्ना? मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। वही मन्ना जिसे तुमने सीईओ सतफी यूसुफ पर अटैक करने के लिए भेजा था। असगर पाशा के साफ मना करने पर फौजान गुस्से में आता हुआ बोला, स्टोरी तो अच्छी है मगर मुझे इसके मुतालिक कुछ भी खबर नहीं। असगर पाशा इस्तेज़ा अंदाज में बोला, तो फिर तुम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। फौजान ने धमकी आमेज लहजे में पूछा था कि अगर उसने सच नहीं उगला तो वो मन्ना को कोर्ट में पेश करेगा। बिल्कुल एसीपी साहब। असगर पाशा के इत्मीनान भरे अंदाज पे दोनों भी झटके थे और गर्दन मोड़कर एक दूसरे को देखा और तभी फौजान का सेलफोन बज उठा। सर, एक मास्क में चेहरा छुपाया आदमी गन पॉइंट पर मन्ना को आज़ाद कराकर ले गया पुलिस स्टेशन से। दूसरी जानिब की सरासीमा आवाज़ पर फौजान ने तहीर से पूछा था। यस सर। उसके पास गन था? दूसरी जानिब शर्मिंदगी भरी मिनमिनाती आवाज़ आई। गधो, अगर उसके पास गन था तो क्या तुम्हारे पास बच्चों के खिलौने थे? एक्सक्यूज़ भी ढंग से देना नहीं आता। फौजान बुरी तरह बिगड़ कर बरसा था। क्या हुआ एसीपी साहब? मैंने सही कहा ना कि मेरा कोई आदमी मन्ना नाम का नहीं है। असगर पाशा के इस्तेज़ा अंदाज में कहने पर फौजान का तो गुस्से से हाथ की मुट्ठी बंधी थी और अगले ही पल वो उस मुट्ठी से एक ज़ोरदार घूंसा असगर पाशा के चेहरे पर दे मारता अदन उसकी मुट्ठी पर हाथ रख गया था। क्या समझकर असगर पाशा के डेरे पर आए हो? तुम दोनों कि जिंदा बचकर जा पाओगे? मैं पूरी ब्यूटी सिटी का बेताज बादशाह हूँ। असगर पाशा घुर्रा कर कहता सोफे से उठा था। उसके 1 दर्जन के करीब आदमी हाथों में लंबी सी बंदूक लिए कमरे में दाखिल हुए थे। वो दोनों 1 दर्जन हथियारों से लेस बंदूक की गन्स के निशाने पर थे। उनका बचकर निकलना तकरीबन नामुमकिन ही था।
दूसरी तरफ दुर्राज़ीला घुटनों पे सर रखे ही गमगीन और परेशान जहन के साथ सोचते सोचते सो चुकी थी कि झटके से उसकी आंख खुली। खाली जहनी कैफियत से वो अपने जागने की वजह ढूंढने की कोशिश में उसने बेल बजने की आवाज़ सुनी जो मुसलसल बजी जा रही थी। तो उसे याद आया कि डेविल ने कहा था कि मेड आएगी। अकड़ी गर्दन को हथेली से सहलाती वो सुस्त कदमों से उठकर मेन डोर की जानिब बढ़ रही थी। उसके दिमाग में मुसलसल बजता डोर बेल सख्त नागवारियत पैदा कर रही थी। जब भी उसने झटके से दरवाज़ा खोला मगर अगले ही पल बाहर से आने वाला वजूद धक्का देकर उसे पीछे करता अंदर दाखिल हुआ था। उसे इस जोर से धक्का दिया गया था कि वो सीधा सोफे पे जा गिरी थी। सीधी होती हुई दुर्राज़ीला की निगाह जैसे ही अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत पर पड़ी, उसकी आंखें जैसे खौफ से फैल गई थी। कैसी हो इनोसेंट गर्ल? उसके सामने कुर्सी घसीट कर बैठती हुई उसने पूछा था। मैडम पर्ल के पीछे उसके गार्ड्स भी दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए थे, जिन्हें देख दुर्राज़ीला दुपट्टे के किनारे से अपना चेहरा छुपा गई थी। तुम लोग बाहर जाओ, इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, पर्ल कहती हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा, जिस पर अगले ही पल वो सब बाहर निकल गए। इस पर सिग्नेचर करो। मैडम पर्ल शेयर्स डॉक्यूमेंट्स जो दुर्राज़ीला के नाम पर थे सेंट्रल टेबल पर उसके सामने फेंकते हुए तहकुम भरे लहजे में कहा। मैं क्यों करूँ? दुर्राज़ीला अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू पाना चाहती थी मगर वो ये नहीं कर पाई। उसके अंदर एतमाद की कमी थी क्योंकि उसे अब तक एतमाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसके अपने हमेशा ढाल की मानंद उसके इर्द गिर्द मौजूद होते थे। क्योंकि मैंने कहा है, पर्ल सर्द महरी से कहती उसके चेहरे पर झुकते हुए बोली, जिस पर दुर्राज़ीला खौफ से काँप उठी थी। साथ ही उसकी निगाह पर्ल के दाहिने हाथ में मौजूद गन पर भी थी। खाला जानी नाराज़ होगी क्योंकि तुम्हारी खाला जानी को भी मैं देख लूँगी, उसे भी दस्तखत करने होंगे, जो नहीं करेगा वो मरेगा। पल की सफाकियत से कहने पर दुर्राज़ीला की दिल की धड़कन जैसे रुकी थी। उसे महसूस हुआ एक दहशत का साया लहरा कर उसके अंदर दौड़ा था। अब तक के खौफ से ये खौफ ज़्यादा कवी था। मैं दस्तखत कर देती हूँ, मगर प्लीज़ खाला जानी को कुछ मत करना। दुर्राज़ीला कहती फ़ौरन कलम पकड़कर धड़ाधड़ काँपते हाथों से सिग्नेचर करती गई थी, जैसे अगर एक सेकंड भी रुकी तो सत्वी को खो देगी। ये तो तुम्हारी मौत से रिहाई का परवाना है। सत्वी यूसुफ तो तभी बच सकती है जब वो अपने शेयर्स पेपर्स पर दस्तखत करेगी। ना सिर्फ सत्वी यूसुफ बल्कि मार्सिया तकी भी। दुर्राज़ीला का दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट्स हाथ में उठाए फातेहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए पर्ल ने कहा, ये तो खाला जानी और आपी कभी नहीं करेंगी। दुर्राज़ीला ने कांपते लहजे में कहा, तो फिर उन्हें मरना होगा और मैं तो यही चाहती हूँ। पर्ल मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, जिसे सुनकर दुर्राज़ीला का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। मौजूदा खौफ जो किसी अपने के खोने का खौफ था, डरी सहमी दुर्राज़ीला का पुराने खौफ को ख़त्म कर रहा था। आज पहली मर्तबा उसे एहसास हुआ कि डर को डर ही ख़त्म करता है। उस डेविल की दुनिया से अनजान बुज़दिल डरपोक से दुर्राज़ीला के डर को जैसे सतफ़ी और मार्सिया को खोने का खौफ ख़त्म कर गया था। एक छोटी सी चिंगारी दुर्राज़ीला के अंदर दहक उठी थी। उसे महसूस हुआ कि अपने बाबा के बाद किसी और अपने को वो खो देगी तो शायद खुद भी मर जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। दुर्राज़ीला की आवाज़ में इस मर्तबा लड़खड़ाहट से पाक थी, जिसे दुर्राज़ीला ने महसूस ही नहीं किया था। और मुझे कौन रोकेगा? पॉल ने निहायत अकड़कर घमंड से पूछा। वो ब्यूटी सिटी की दूसरी पावरफुल हस्ती थी, बारिश के तूफान जैसी, जिसे रोकना नामुमकिन था। मैं रोकूंगी, दुर्राज़ीला ने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए कहा था। अब ना उसके पैर काँप रहे थे और ना ही उसका वजूद। तुम रोकोगी? मैडम पर्ल दुर्राज़ीला की बात सुनकर हंसने लगी थी, जैसे किसी पागलपने की बात सुन ली हो। दुर्राज़ीला ने सुलगती आंखों से हाथ बढ़ाकर पर्ल के हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीनते उसे पहले 2 टुकड़ों में बांटा, फिर 4, 8, फिर टुकड़े टुकड़े करके हैरत से दंग देखती पर्ल के मुंह पे दे मारे। बेशक मैं बहुत कमज़ोर हूँ और तुम तो बहुत ताकतवर, क्योंकि मैं एक आम सी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली आम सी लड़की हूँ और मुझ जैसे आम से लोगों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि उनकी फैमिली को कुछ ना हो, वो महफूज रहे। और अगर आप जैसे लोग हम आम लोगों की फैमिली को टेढ़ी निगाह से भी देखने की कोशिश करेंगे तो आम ही सही, मगर बात फैमिली पर आ जाए तो हम आम लोगों का कहर आप जैसे सह नहीं पाएंगे। दुर्राज़ीला का निडर अंदाज, लहजा और जुर्रत पल को हैरान कर गया था। वो अब डरी सहमी सी लड़की कतई नहीं लग रही थी जो पल की अना पर चोट दे गई।
اس کے سامنے تو بڑے سے بڑے 30 مارخہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے، اور یہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے خوف سے کانپے جا رہی تھی اب لاف و غذاف کیے جا رہی تھی۔ پل یہ برداشت نہیں کر پائی، سو اگلے ہی پل چیئر سے اٹھتے گن کو درہ ذیلا کی پیشانی سے ٹکایا تھا۔ تم نے حد پار کیا ہے لڑکی، تو کیا تم اپنی فیملی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو؟ پل نے نہایت سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے مرنا بھی شہادت ہے، تم مجھے ایسی موت سے نہیں ڈرا سکتی میڈم پل۔ وہ درہ ذیلا پل کی صفاق آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بھی زیادہ سرد لہجہ اختیار کیے بولی۔ اسے ہمیشہ اس کے اپنوں نے زمانے کی سرد گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ یہ درہ ذیلا کی ڈیول کی سرزمین پر شروعات تھی جس پر بلیک ڈیول نے اسے لا پھینکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی عنقریب وہ ڈیول لینڈ کی فاتح بننے والی تھی۔ فیری ٹیل گرل نے اپنی زندگی کی کتاب میں نئے باب کا آغاز کر دیا تھا، اپنی مرضی کا اختتام لکھنے کے لیے۔ اگر میں تم دونوں کو مار کر زندہ زمین میں دفن بھی کر دوں تو کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی۔ تھوڑا ویٹ کر لو، مارنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اصغر پاشا کی دھمکی پر عدن اپنی کلائی پر بندھی واچ پہ دیکھتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ کیوں تھوڑا ویٹ کرنے پر کیا تمہیں اسٹیٹ کا وزیر بچانے آ جائے گا؟ اصغر پاشا نے استہزاء انداز میں پوچھا۔ شاید آ بھی جائے، عدن نے پرسکون سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، جس پر اصغر پاشا نے الجھ کر ان دونوں کو دیکھا جن کے چہرے سے اس بات کا خوف قطعی نہیں جھلک رہا تھا کہ وہ مسلح افراد سے گھرے ہوئے ہیں۔ اور تبھی لینڈ لائن سیٹ بج اٹھا جسے اصغر پاشا نے چونک کر دیکھا۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری موت کی کال نہیں ہے یہ۔ میں ڈر نہیں رہا، فوزان کے نمسخرانہ انداز میں کہنے پر اصغر پاشا اسے غصے سے گھورتا ہوا بولا اور ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ تھوک نگل کر پوچھتے اصغر پاشا نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا وہ دونوں پوری تیاری سے آئے تھے؟ تیرا باپ بول رہا ہوں بے۔ دوسری جانب سے آتی آواز پر اصغر پاشا کی تیوری چڑھی تھی۔ ان دونوں کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اس لیے نہیں کہ وہ دونوں میری گرل فرینڈ ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر تم نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کے جوابات نہیں دیا تو تیرا بیڑا غرق سمجھ لے۔ تیرا سارا کچا چٹھا میرے پاس موجود ہے، جو اگلے ہی پل میں اسٹیٹ کے وزیر کو بھیج کر تمہارے انکاؤنٹر کا وارنٹ ایشو کروا دوں گا۔ یہ کبھی ڈائلاگ بازی سے باز نہیں آئے گا۔ عدن اصغر پاشا کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ بولا، جو دوسری جانب کی بات سنے مزید زرد ہوا جا رہا تھا، اور مسکرا کر فوزان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب تم یہ جان ہی گئے ہو کہ منا اصغر پاشا کا آدمی ہے، تو اب کیا کرو گے؟ فوزان نے اس سے پوچھا، جو کافی دیر سے خلا میں گھورا جا رہا تھا۔ اب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ درہ ذیلا کا اغوا بھی اس کے ہی آدمی نے کیا تھا۔ بھائی جان کو بھیجنے والا دھمکی آمیز لیٹر اور اصغر پاشا میں کچھ نہ کچھ لنک ضرور ہے۔ عدن بدستور خلا میں گھورتا ہوا بولا۔ اس کا مطلب؟ سیل فون پر گیم کھیلتے حمید نے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اصغر پاشا سے ملنا ہوگا۔ مجھے مت شامل کرو، کیونکہ میں ابھی تک کنوارا ہوں۔ عدن کے کہنے پر حمید فوراً کہہ اٹھا، ٹھیک ہے، پھر کب چلنا ہے؟ یہ یاد رہے وہ خطرناک اور پاورفل گینگسٹر ہے۔ فوزان حمید کی بات پر دھیان دیے بغیر بولا، صحیح کہا، ہمیں تیاری کر کے جانا چاہیے۔ ایگزام کی؟ موبائل پر گیم کھیلتے حمید نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ شٹ اپ! عدن اور فوزان نے ساتھ میں اسے ڈانٹا، جس پر برا سا منہ بنائے حمید دوبارہ گیم کھیلنے لگا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اگر اسے ہماری جان کی خبر مل گئی تو وہ اس کی کوشش کرے گا جانے کی خبر مل گئی تو اس کی کوشش کرے گا کہ منا آزاد ہو جائے اور وہ ہمارے دباؤ میں نہ آئے۔ تو تم حمید ہمارے جانے کے بعد پولیس اسٹیشن کے باہر تیار کھڑے رہو گے، جیسے ہی منا کو نکلتے دیکھو گے تو اس کو فالو کرنا۔ عدن حمید سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے بغیر تو جیسے تم دونوں کسی کام کے نہیں۔ حمید احسان کرنے والے انداز میں حامی بھرتا بولا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ منا میری اجازت کے بغیر سیل سے باہر بھی قدم رکھ سکتا ہے۔ فوزان فوراً کہہ اٹھا، میں رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ دشمن کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ عدن فوزان سے کہتا حمید کی جانب متوجہ ہوا، یہ رہی وہ لسٹ جس میں اصغر پاشا کے سارے کارنامے کی ڈیٹیلز ہے۔ ٹھیک 3 بجے اسے کال کر کے یہ سب پڑھ کر دہرا دینا، اور اگر منا سیل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ بھی اس کے گوش گزار کر دینا، تاکہ اصغر پاشا کی ساری اکڑ مٹی میں مل جائے کہ وہ ہم سے اڑ سکتا ہے۔ عدن کہتا ہوا حمید کو فائل تھما گیا۔
ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اصغر پاشا اور فاتح وہی ہوتا ہے جو عمل کرنے سے پہلے اس کا رد عمل سوچ کر گیم میں اترے۔ عدن پرسکون مسکراہٹ سجا اصغر پاشا کی ہاری ہوئی شکل دیکھتا ہوا بولا، کیا چاہتے ہو تم؟ اصغر پاشا کے لہجے میں اب وہ جہاں جلال نہیں رہا تھا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے پر تم نے یہ سب کیا؟ عدن اصغر پاشا کے مقابل کھڑا ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، مگر میرے پاس اب تمہارا جواب دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا وہ ریاض تقی ہے۔ اصغر پاشا کا آخری جملہ عدن کے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند داخل ہوا تھا۔ دوسری طرف، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پرل؟ کمرے میں داخل ہوتے ڈیول نے جھٹکے سے پرل کا کان پکڑ کر رخ درہ ذیلا کی جانب سے موڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا میری وجہ سے درہ ذیلا سے؟ ڈیول شدید غضبناک ہوتا پوچھ رہا تھا کہ پرل اس کے بعد درمیان میں کاٹ گئی۔ تم جو سوچ رہے ہو میں اس لیے نہیں آئی تھی۔ پرل درہ ذیلا پر غیر انگیز نگاہ ڈالتی ڈیول سے بولی، پھر تمہارے یہاں آنے کی وجہ؟ وجہ اب تم نہیں ہو، وجہ کچھ اور ہے، ڈیول کی بات پر فوراً بولی، جس پر ڈیول نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اب اگر تمہاری بیوی کے ساتھ میں کچھ کروں گی تو وجہ تم نہیں رہو گے، کیونکہ میں اب کسی اور سے عشق کرنے لگی ہوں۔ پل اب کی مرتبہ ڈیول کو دیکھ مسکراتے ہوئے بولی، واٹ؟ یس، میرا دل اب کسی اور پر آ گیا ہے جو تم سے زیادہ جری بہادر، نکچڑا اور ایروگنٹ ہے۔ اس کی باڈی بھی تم سے زیادہ اچھی ہے۔ پل حیران نظر آتے ڈیول کو دیکھ کر شرارت سے بولی، کون بد نصیب ہے وہ؟ ڈیول نے بھی اب کی مرتبہ مسکراتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی پل کو کاندھے سے تھام کر باہر کی جانب بڑھا۔ یہ کہو کہ پل خوش نصیب ہے کہ پل کا دل اس پر آیا ہے۔ کمال کا بندہ ہے وہ۔ پل ایک نظر درہ ذیلا پر ڈالتی ڈیول کی بات کا جواب دیتی اس کے ساتھ چلتی تھی۔ تمہیں ہر بندہ کمال کا ہی لگتا ہے۔ صحیح کہا، جب تک میرا دل اس پر رہتا ہے۔ ڈیول کی بات سن کر وہ ہنستی ہوئی بولی تھی، اور اس نئے کمال کے بندے سے کب تمہارا دل اٹھنے والا ہے؟ کیوں کیا تم پھر سے اپنا نمبر لگانا چاہتے ہو؟ نو وے، میرا دل کسی اور پر آ گیا، اسی لیے تمہاری بیوی بچ گئی، مگر اب اگر وہ میری بات نہیں مانی تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ کبھی دل آیا تھا تم پر، اسی لیے تمہیں اسے سمجھانے کا موقع دے رہی ہوں۔ پل کہتی جانے کے لیے مڑ گئی تھی اور ڈیول ماتھے پہ تیوری چڑھائے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ فلیٹ میں داخل ہوتے اس کی نگاہ صوفے پر دبکی درہ ذیلا کے کانپتے وجود پر پڑی تو وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا۔ ڈیول اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرنا چاہتا تھا کہ درہ ذیلا اس کا ہاتھ جھٹکتی خود ہی سیدھی ہوئی تھی۔ یہ اس خوف کی کپکپی طاری تھی درہ ذیلا پر کہ وہ اپنے پیاروں کو کیسے محفوظ رکھے۔ کیا آپ مجھ سے ایک ڈیل کرو گے؟ درہ ذیلا نے آنسو بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب حیرت سے دنگ دیکھتے ڈیول سے پوچھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں وہ رات ہی کا حصہ لگ رہی تھی۔ درہ ذیلا کے ساتھ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے کان سے اٹیچ بلوٹوتھ سے صدفی کی صدمہ بھری آواز آ رہی تھی۔ درہ ذیلا کے ساتھ زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر مارسیا کی دھیمی مگر پرتپش آواز ابھری، کتنا برا ہے وہ ہماری معصوم سیسلی کے ساتھ، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ صدفی کی صدمے کی جیسے کوئی حد نہیں تھی، بہت برا۔ مارسیا کی آنکھیں جیسے سلگ اٹھی۔ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ عدن کو تو بتاتی، دماغ ٹھکانے لگا کر ٹارچر سیل پہنچا دیتا اسے۔ جب تک درہ ذیلا اس کے پاس ہے تب تک ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں ورلڈ نیوز کے ریکارڈ روم میں چوری کرنے والی ہوں تاکہ اس کی ڈیمانڈ پوری کروں اور درہ ذیلا کو اس کی قید سے آزاد کر دوں، اور پھر ڈیول کو میں وہ سبق سکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ صدفی کے کہنے پر مارسیا سلگتے لہجے میں کہہ رہی تھی، صحیح کہا، ایسا ہی کرنا، مگر چوری کیوں؟ تم نے تو وہاں سے انٹرنشپ کیا تھا نا، اور یہ تو تمہارا ہی اسائنمنٹ تھا۔ میں نے مانگا تھا ان سے، مگر انہوں نے مجھے منع کر دیا، اس لیے تو چوری کر رہی ہوں۔ اچھا، اب آپ رکھیں، میں ورلڈ نیوز کے آفس کے سامنے ہوں، بعد میں کال کروں گی۔ کہتے ساتھ ہی مارسیا نے کال کاٹتے ہوئے ورلڈ نیوز کی عمارت کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ صدفی سے باتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس بات سے انجان تھی کہ کوئی سیاہ سایہ اس کا پیچھا سائے کی مانند کر رہا ہے۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا، آفس خالی تھا اور یہاں وہ کافی عرصے کام کر چکی تھی، سو اندر داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ 3rd فلور پہ ریکارڈ روم جانے کے لیے
कॉरिडोर में चल रही थी कि उसे अपने ताक़ुब का एहसास हुआ था। ताक़ुब करने वाला अपने ध्यान में बड़े ही एहतियात से ताक़ुब कर रहा था। सामने नजर आते मोड़ पे वो जैसे ही मुड़ा, वो नज़रों के सामने से गायब हुई थी, जिस पर वो हैरान हुआ भला वो कहाँ जा सकती थी। और अगले ही पल अचानक ही वो ऊपर की जानिब से कूदती हुई उसके सामने ज़ाहिर हुई थी। कौन हो तुम और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? अपने दाहिने बाजू से उसको कंधे से ढकेलती दीवार से लगाती मार्सिया ने सर लहजे में पूछा, जिसका झुका चेहरा कैप की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। तुम में आम लड़कियों वाली कोई खुसूसियत है भी या नहीं? उसने झुल्ला कर कहते हुए अपना चेहरा ऊपर किया। फौजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्सिया सराह से उसे छोड़ती दूर हटी थी। मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? वो जलकर कहता अपना दाहिना बाजू झटकने लगा था, जिस पर जोर देकर मार्सिया उसे दीवार से लगाई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये तुम हो, और तुम कैसे जानते थे कि मैं यहाँ हूँ? मार्सिया उसे एक नज़र देखकर कहती राहदारी में आगे बढ़ती हुई बोली, अगर मैं अपनी बीवी के बारे में खबर ना रखूँ तो तफ़ मुझ जैसे शौहर पर? वो बिगड़ कर कहता उसके हमकदम हुआ था। यानी तुम मेरी जासूसी करते हो? मार्सिया की पेशानी पर बल आए थे। तुम दिन भर जहाँ कहीं भी फिरती रहो, मगर रात में 9 बजे के बाद मुझे बताए बगैर तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। फौजान उसकी बात का जवाब दिए बगैर हुक्म देने वाले अंदाज में कहता, उसे देखता उसकी बात सुनकर जिसकी पेशानी के बलों में इजाफा हुआ था। मैं यहाँ तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहती, मार्सिया नागवारी से कहती अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती रिकॉर्ड रूम के दरवाजे के लॉक पर झुकी। 1 2 3 दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से अनलॉक हुआ था। जिस सफाई से मार्सिया ने लॉक तोड़ा था, फौजान उससे खुद को मुतासिर होने से रोक नहीं पाया। फौजान धूल और फाइल्स के रैक से अटे रिकॉर्ड रूम को देख हैरान हुआ कि वो अपना मतलूबा फ़ाइल कैसे ढूंढेगी, मगर अगले ही पल फौजान ने उसे एक रैक के पास रुकते देखा था और देखा कि वो सर ऊंचा किए रैक के सबसे ऊपरी शेल्फ में रखी एक फ़ाइल की जानिब हाथ बढ़ाई थी, मगर उसका हाथ फाइल तक नहीं पहुंचा था, जिसके सबब मार्सिया एड़ियों के बल ऊंची होकर कोशिश करने लगी, मगर अब भी उसकी उंगलियां फाइल से चंद इंच के फासले पे थी। ये इसलिए नहीं था कि मार्सिया की हाइट कम थी, वो अच्छी खासी हाइटेड लड़की थी। उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच से किसी भी तरह कम नहीं थी। फौजान मार्सिया का जायज़ा लेते सोच रहा था और फिर अपनी ही सोच पर ठिठका था। वो क्यों उसके बारे में सोच रहा था? वो सर झटकता मार्सिया की जानिब बढ़ा, क्या ये फाइल है? वो कहता एकदम मार्सिया के पीछे आ खड़ा हुआ था, जिसे महसूस करके एक लम्हे के लिए मार्सिया की सांस रुकी थी। उसकी निगाहें अपने हाथ से भी ऊपर फाइल को छूती फौजान की सफ़ेद हाथ पर थी। सियाह कफ में मकीद वॉच से मजीन कलाई भली लग रही थी। अगले ही पल खुद को नॉर्मल करती हुई फौजान की जानिब मुड़ी और फौजान की जानिब नज़रें उठाकर देखा, जो उसे ही देख रहा था। हाँ, यही है, मार्सिया ने कहते हुए उसके हाथ से फाइल लिया, मगर फौजान तो मबहूस सा होकर मार्सिया का चेहरा देख रहा था, जो नीम अंधेरे कमरे में भी ऐसा दमक रहा था जैसे उसके अंदर लाइट फिट हो। फौजान को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि मार्सिया तकी वाकई बहुत खूबसूरत थी। लोग यूं ही उसके हुस्न की तारीफ नहीं करते। जगह दोगे जाने के लिए? अपने सामने एकदम दीवार की मानिंद जमे खड़े फौजान से उसने पूछा था, और फौजान जैसे उसकी आवाज़ सुनकर होश में आता खफीफ सा हुआ, उसके सामने से सराज से हटा। तुम कहाँ? मार्सिया कार में बैठती कार स्टार्ट कर रही थी कि फौजान फ्रंट सीट का डोर खोलता सीट पर बैठा, जिस पर उसने बेसाख्ता नागवारी से पूछा, तुम अगर ये सोच रही हो कि इतनी रात में मैं तुम्हें अकेला शहर में मटर गश्ती करने दूंगा, तो ये तुमने गलत सोचा। मिसेस फौजान जुल्कफल फौजान मार्सिया से ज़्यादा नागवारियत चेहरे पे तारी करता हुआ बोला, और साथ ही आखिर में उस पर अपनी मिल्कियत का भी ठप्पा लगाया, जिस पर मार्सिया का फिशार खून बुलंद हुआ था, मगर अपने आप पर जब्त की बंदिश लगाती उसने कार आगे बढ़ाया, क्योंकि वो अभी इससे बहस में उलझकर अपनी तवानाई ज़ाय नहीं करना चाहती थी। इतनी रात में किसी दूसरे के घर जाने की क्या तुक है? ये काम तो तुम सुबह भी कर सकती थी। मार्सिया को पैराडाइज बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकते देख फौजान ने सख्त बेजारियत से कहा, मैं अपनी बहन को उस डेविल के पास एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पता नहीं वो कैसी होगी। मार्सिया के लहजे में कर्ब और जलाल दोनों ही साथ डराए थे, जिसे फौजान ने खामोशी से सुना था। और तुम मेरे मामलात में टांग ना ही अड़ाओ तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। मार्सिया अगले ही पल उसे वॉर्न करती कार से बाहर निकली। और हाँ, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। फौजान को भी डोर की जानिब हाथ बढ़ाते देख कहती वो बिल्डिंग की जानिब बढ़ गई थी।
مارسیا جو بیل پر انگلی رکھی تھی ہٹانے کا نام لیے بغیر رکھی گئی جب تک ڈیول نے چلا کر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اتنی رات گئے کون؟ ڈیول دروازہ کھولتا سخت لہجے میں کہہ رہا تھا کہ وہ دھکا دیتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ تم؟ ڈیول اسے دیکھ حیران ہوا تھا۔ یہ رہی تمہاری ڈیمانڈ؟ اب مجھے اور میری بہن کو روکنے کی کوشش مت کرنا، ڈیول کے منہ پر فائل مارتے مارسیا نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ذیلی، ذیلی! مارسیا کی آواز بلند پکارنے پر اگلے ہی پل درازیلا کمرے سے نکل آئی تھی، جس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ ذیلی، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اب ماضی میں جا رہے ہیں۔ مارسیا درازیلا کو نرمی سے تسلی دیتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ کر آگے بڑھی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بلیک ڈیول کہتا اس کے سامنے آیا تھا، جس کے سبب مارسیا کو رکنا پڑا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اب کیا رہ گیا ہے تمہارا؟ مارسیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے جیکٹ میں موجود گن نکال کر ساری کی ساری بلٹس ڈیول کے بھیجے میں اتار دے۔ اب میرا کچھ بھی نہیں رہا، مگر اتنا یاد رکھو مارسیا تکی کہ اب تم اب بھی بے گناہ نہیں ثابت ہوئی ہو، اور رہی تمہاری بہن کی بات تو وہ اب تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کسی ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ میری بیوی ہے۔ بلیک ڈیول کی بات سن کر مارسیا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری یہ بات کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی مطلب اور بدلے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی اور بیوی کہہ رہے ہو، اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے؟ مارسیا بھڑک کر بولی۔ یہ ساری باتیں ایک طرف اور یہ تلخ حقیقت ایک طرف۔ مارسیا تکی کہ اب درازیلا مسز محمد خان بن چکی ہے۔ ڈیول مارسیا کے آگ برساتا جملہ سن کر مارسیا کی آنکھوں میں استہزاء انداز میں دیکھتا مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ بس آخر میں اس کی سانس ایک لمحے کے لیے ٹوٹی تھی، اور بہت جلد ہی یہ بے مطلب اور بے نام سا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا محمد خان۔ چلو ذیلی! مارسیا طنزیہ انداز میں ڈیول سے کہتی درازیلا سے پلٹ کر مخاطب ہوئی، جو رو رہی تھی۔ ذیلی، پریشان مت ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، اب تمہیں مزید یہاں نہیں رہنا پڑے گا۔ مارسیا درازیلا کے آنسو دیکھ تڑپ کر کہہ رہی تھی کہ ڈیول بیچ میں مارسیا کی بات کاٹ گیا۔ درازیلا کہیں نہیں جائے گی، ڈیول نے حتمی انداز میں کہا، اور میں بھی دیکھوں گی کہ درازیلا کو لے جانے سے مجھے کون روکتا ہے، اور اگر تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو؟ مارسیا شعلہ جوالا بنی کہتی جیکٹ کے پاکٹ سے گن نکالتی ڈیول کے سینے کے مقام کا نشانہ لیتی جلتی آنکھوں سے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ خدا کی قسم، میں نے ساری بلٹس تمہارے سینے میں نہ اتار دیا تو میرا نام بھی مارسیا تکی نہیں۔ چلو ذیلی! ڈیول کو شدید غضبناک ہوتے ہوئے کہتی ہوئی درازیلا سے مخاطب ہوئی، درازیلا کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ دبا پکڑ کر کھینچنے لگی، مگر مارسیا کو محسوس ہوا جیسے درازیلا نے اس کے ساتھ کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ ذیلی، چلو نا! مارسیا نے پیچھے مڑ کر اپنے سے 2 قدم کھڑی درازیلا کو دیکھا، جو اب تیزی سے آنسو بہا رہی تھی، جو اس کی بات سن کر اور اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر نہایت ہی دھیرے سے نفی میں سر ہلاتی اپنا ہاتھ مارسیا کے ہاتھ سے کھینچ گئی تھی، جسے مارسیا نے شدید بے یقینی سے دیکھا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ صدمے میں مبتلا مارسیا کو ڈیول کی مذاق اڑاتی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری بہن کو روکوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی، ڈیول کہتا درازیلا کے قریب جا کر روتی ہوئی درازیلا کو کاندھے سے پکڑ کر خود سے لگاتا کہہ رہا تھا، جسے مارسیا سن ہوتے حواس کے ساتھ سن اور دیکھ رہی تھی۔ تم نے اب کون سی دھمکی دی ہے، گھٹیا انسان؟ مارسیا اگلے ہی پل زخمی شیرنی کی طرح ڈیول پر چڑھی تھی، اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑ کر وہ پوچھ رہی تھی، آپ ہی انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دیا، میں خود ہی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ درازیلا غضبناک ہوتی مارسیا کا بازو پکڑ کر روکنے کے سے انداز میں بدستور روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس کے سبب مارسیا کی گرفت ڈیول کے گریبان سے چھوٹی تھی۔ تم کیوں رہنا چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ جانتی ہو نا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اپنی مطلب کے لیے تم سے زبردستی شادی کی، یہاں تک کہ یہ اپنی مطلب کے لیے تمہیں مار بھی سکتا ہے۔ مارسیا درازیلا کو نرمی سے سمجھانے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی، جس میں ریکویسٹ پوشیدہ تھی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرے۔ میں درازیلا کو مارسیا کا آخری جملہ سن کر ڈیول کچھ کہتا اس سے پہلے مارسیا کا زوردار غصہ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ ہم دونوں بہنیں بات کر رہے ہیں نا، بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ منحوس انسان! مارسیا شدید غضبناک ہو کر ڈیول پر گھٹرائی تھی، جو چہرے پر ہاتھ رکھے ایک جانب جھکا تھا۔ میں سب جانتی ہوں آپی، اور پھر بھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنے درازیلا کہتے کہتے زور سے اپنی آنکھیں میچی، اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ آنکھیں میچ کر کھولتے آنسو کا ہتھیلی پر
آنسو کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے اس نے اب کی مرتبہ مضبوطی سے کہا تھا۔ اب کی مرتبہ مارسیا کا سارا وجود بے جان ہوا تھا، سارا غضب، غصہ، اکڑ جلال جیسے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو تم نے فیصلہ کیا کہ تم ہمیں چھوڑ دو گی اور اس دھوکے باز فریبی بلیک میلر کے ساتھ رہو گی؟ مارسیا نے بے بسی اور بے یقینی سے پوچھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ درازیلا ایسا بھی کر سکتی ہے۔ مارسیا کے کہنے پر درازیلا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو تم نے مجھے ٹھکرا دیا اپنی بہن کو اور یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ فیصلہ پتہ ہی نہیں چلا تم کب اتنی بڑی ہو گئی کہ یہ فیصلہ کر سکو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے۔ مارسیا اپنے اندر کے ابھرتے تکلیف اور کرب کو برداشت کرتی ہوئی شکستہ انداز میں کہتی ہوئی پلٹی تھی۔ آپی! درازیلا نے روتے ہوئے دھیرے سے مارسیا کو پکارا تھا، جو دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے دیکھا کہ مارسیا لڑکھڑائی تھی۔ آپی! وہ دوڑ کر اسے سہارا دینا چاہتی تھی کہ مارسیا اسے ہاتھ اٹھا کر روک گئی اور درازیلا پر نظر ڈالے بنا ڈیول کو دیکھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ لڑکی میں تھی جس کی آنکھوں کو تم نے اصغر شہر میں دیکھا تھا، وہ میں نہیں تھی۔ جسے تم نے دیکھا تھا وہ تمہاری بیوی ہی تھی۔ مارسیا سپاٹ انداز میں ڈیول کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو مارسیا کی بات پر ساکت سا خط ہوتا نظر آیا۔ اور درازیلا تو مارسیا کی، تمہاری بیوی کے لفظ پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آپی! مجھے؟ درازیلا تڑپ کر اسے کہنا چاہتی تھی کہ مارسیا فلیٹ سے نکل گئی تھی اور درازیلا کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہو۔ وہ نڈھال سی فرش پر گری تھی۔ ساکت سا ڈیول، جو بے یقینی سے درازیلا کو دیکھ رہا تھا، تیزی سے اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ یاد رہے یہ صرف ایک ڈیل تھی، ورنہ آپی نے صحیح کہا ہے کہ ہمارا اس بے نام کے رشتے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو اس کا نام ہے بدلہ۔ میں جانتی ہوں میری آپی بے گناہ ہے، وہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتی، مگر جب یہ آپ پر بھی ظاہر ہو جائے گا تب آپ کو محمد خان میرے آپی کے ایک ایک تکلیف کا حساب دینا ہوگا۔ درازیلا اپنے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی سپاٹ نظروں سے ڈیول کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ڈیول ساکت سا درازیلا کی آنسوؤں سے جھلملاتی رو رو کر سرخ ہوتی براؤنش آنکھوں کو دیکھے گیا۔ وہ آنکھیں جس نے اس پر سحر طاری کیا تھا وہ درازیلا کی آنکھیں تھی اور وہ سمجھتا رہا کہ وہ مارسیا کی تھی۔ صحیح کہا تھا مارسیا نے کہ اس نے کبھی بھی مارسیا سے محبت نہیں کی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ درازیلا کی آنکھوں کی وجہ سے محبت میں گرا تھا اور دوسری مرتبہ اسی کا معصوم پاکیزہ چہرہ اسے محبت کے سحر میں گرفتار کر گیا تھا۔ یعنی 2 مرتبہ اسے محبت ضرور ہوئی تھی، مگر ایک ہی لڑکی سے۔ یہ انکشاف ڈیول کو ہلا گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ درازیلا کیا کہہ رہی تھی۔ اسے سوائے درازیلا کے ہلتے لبوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ درازیلا اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے گئی تھی، جسے ڈیول بے جان سا جاتا دیکھ رہا تھا۔ آپی! مجھے معاف کر دے۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر دروازہ لگا کر وہ دروازے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور روتے ہوئے بس یہی جملہ دہرائے جا رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا ڈیل کی ہے درازیلا نے ڈیول سے اور ڈیول اب آگے کیا کرے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔